अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी हदीस शेयर करने वाली हूँ जो मेरा दिल चाहता है कि मैं रोज उसको सुनूं और फिर भी मेरा दिल नहीं भरता कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। ये बुखारी की हदीस है 6408 कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि दुनिया में कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जिनका काम ये होता है कि जो अल्लाह का जिक्र करते हैं उन लोगों को वो ढूंढते रहते हैं। जहाँ पे उन्हें ऐसे लोग जो अल्लाह के जिक्र में मसरूफ होते हैं वो दूसरे फरिश्तों को पुकारते हैं कि आओ हमारा मतलब हासिल हो गया, और फरिश्ते उनको ढांप लेते हैं और आसमानी दुनिया तक चले जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला उनसे पूछते हैं कि मेरे बंदे क्या कहते हैं। हालांकि अल्लाह सुब्हानहू तआला को मालूम होता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला तो दिलों के हाल भी जानते हैं, फिर भी अल्लाह सुब्हानहू तआला फरिश्तों से क्यों पूछते हैं कि यही फरिश्ते थे जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को क्रिएट किया था तो फरिश्तों ने कहा था कि क्या आप ऐसी मखलूक बनाएंगे जो जमीन में खून रेजी करेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। फरिश्ते जवाब देते हैं कि या पाक परवरदिगार वो तेरी तस्बीह बयान करते हैं, तेरी हम्द बयान करते हैं, तेरी बुजुर्गी बयान करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरिश्तों से पूछते हैं कि क्या उन्होंने मुझे देखा है। फरिश्ते जवाब देते हैं, वल्लाही अल्लाह सुब्हानहू तआला उन्होंने आपको नहीं देखा। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरिश्तों से कहते हैं कि अगर उन्होंने मुझे देखा होता तो फिर वो क्या कहते। फरिश्ते कहते हैं कि या पाक परवरदिगार वो तेरी और बुजुर्गी बयान करते, तेरी और बड़ाई बयान करते, तेरी तस्बीह सबसे ज्यादा करते। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो क्या चाहते हैं। फरिश्ते कहते हैं या पाक परवरदिगार वो जन्नत के तलबगार हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरिश्तों से पूछते हैं कि क्या उन्होंने जन्नत देखी है। फरिश्ते कहते हैं कि वल्लाही अल्लाह सुब्हानहू तआला उन्होंने जन्नत नहीं देखी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरिश्तों से कहते हैं कि अगर उन्होंने जन्नत देखी होती तो उनका क्या हाल होता। फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर उन्होंने जन्नत देखी होती तो वो इसके और ज्यादा तलबगार होते, इसके लिए और ज्यादा ख्वाहिशमंद होते। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरिश्तों से पूछते हैं कि वो किस चीज से पनाह मांगते हैं। फरिश्ते कहते हैं कि या पाक परवरदिगार वो दोज़ख से पनाह मांगते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला पूछते हैं क्या उन्होंने दोज़ख देखी है। फरिश्ते कहते हैं कि वल्लाही उन्होंने दोज़ख नहीं देखी। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर उन्होंने दोज़ख देखी होती तो उनका क्या हाल होता। फरिश्ते कहते हैं कि या पाक परवरदिगार अगर उन्होंने दोज़ख देखी होती तो उससे बचने की सबसे ज्यादा कोशिश करते, उससे सबसे ज्यादा खौफ खाते। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि मैं तुम्हें गवाही देता हूँ कि मैंने उन सब को बख्श दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनमें से एक फरिश्ता कहता है कि या पाक परवरदिगार उसमें तो फलां शख्स जो था वो तस्बीह करने के लिए नहीं आया था, वो वहां से गुजर रहा था, वो उनकी महफिल में बैठ गया। आप जरा सोचिए कि फरिश्ते कहेंगे कि या पाक परवरदिगार ये तो वैसे ही यूट्यूब का चैनल सर्च कर रहा था कि उसने ये लेक्चर सुन लिया, ये वैसे ही फेसबुक में सर्च कर रहा था कि उसने ये क्लास अटेंड कर ली। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएंगे सुभान अल्लाह कि ये जाकिरीन वो लोग हैं कि जिनकी महफिल में बैठे हुए लोग भी कभी नामुराद नहीं लौटेंगे। सुभान अल्लाह, इतनी प्यारी बात लगती है कि जहां भी अल्लाह सुब्हानहू तआला का जिक्र होता है वहां पे फरिश्ते नाजिल होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम ऐसी महफिलों का हिस्सा बनते रहें। देखिए अपनी जुबान को अल्लाह सुब्हानहू तआला के जिक्र से तर्क करते रहें, क्योंकि इतना बड़ा मुकाम मिल जाता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उन जाकिरीन का जिक्र फरिश्तों की महफिल में कर रहे हैं। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ना कि तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा और मैं तुम्हें तुमसे बेहतर महफिल में याद करूंगा। आज मैं आप लोगों के सामने ब्लैक पिगमेंटेशन के बारे में एक हदीस पेश करूंगी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका क्या इलाज बताया था। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलेमा रदियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि एक मरतबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ लाए और एक बच्ची थी वहाँ पे जिसके चेहरे पर छाइयाँ थी। छाइयाँ कहते हैं वो ब्लैक पिगमेंटेशन नहीं हो जाती फेस पे, अक्सर लड़कों को भी होती है और लड़कियों को तो बल्कि ज्यादा ही नजर आती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्ची को देखा और कहा कि इस बच्ची को दम करो, इसे नजर लगी है। और अब देखिए कि जिन लोगों को छाइयां पड़ी होती हैं और वो चेहरे पे बहुत ऑब्वियस होती हैं
اور اس کا علاج اتنا مشکل ہے کہ آپ جیسے کتنی بھی کریم یوز کرتے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ پھر بھی نشان رہ جاتے ہیں. اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ اس کے لیے دم کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے دم ثابت ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بیمار ہوتا تو اپنا دایاں ہاتھ اس پہ رکھتے اور یہ دم کرتے تھے: اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اذهب الباس رب الناس، اے لوگوں کے رب اس بیماری کو دور کر دے. واشف انت الشافی، شفا عطا فرما کیونکہ تو ہی شفا عطا کرنے والا ہے. لا شفا الا شفاؤک، کہ شفا تو صرف تیری ہی طرف سے ہے. شفاء لا یغادر سقما، کہ ایسی شفا عطا کر کہ بیماری جڑ سے ہی نکل جائے. بہت خوبصورت دعا ہے، آپ لوگ بھی یاد کر لیجئے. یہی دعا پڑھ کے آپ چھائیوں کے لیے بھی دم کر دیجئے اور انشاءاللہ چھائیاں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات حق ہے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سنیں اور اس پہ عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائے. آمین. بڑی پیاری دعا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جب پڑھتے تھے تکبیر اور قرات کے درمیان میں یہ پڑھا کرتے تھے. تو آپ بھی یاد کر لیجئے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے. صحیح بخاری کی 744 اور مسلم میں ہے 598 انٹرنیشنل نمبر ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ اکبر جب کہتے ہیں نا کہ تکبیر اور قرات کے درمیان میں جو خاموش ہوتے ہیں تو اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہم باعد بینی و بین خطایائی، اے اللہ میری باعد بینی، دور کر دے درمیان میرے، من خطایائی میری گناہوں کو، کما باعدت بین المشرق والمغرب، جیسا کہ تو نے مشرق اور مغرب کو ایک دوسرے سے دور کر دیا. یہ اتنی پیاری دعا ہے، اتنے پیارے لفظ ہیں کہ یا اللہ میرے گناہوں میں اتنی دوری کر دے جیسے تو نے مشرق و مغرب سے، وہ کبھی آپس میں نہیں ملتے، تو میں کبھی بھی اپنے گناہ جو ہے نا وہ میرے زندگی میں میرے نفس کے ساتھ نہ ملے، بس اتنی دوری کر دے. اللہم نقنی من خطایائی، اے اللہ میرے گناہوں کو پاک صاف مجھ سے کر دے. کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، کہ جیسے سفید کپڑا ہوتا ہے نا جب ہم اس کو دھوتے ہیں اچھے سے تو اس کوئی داغ لگ جاتا ہے تو وہ بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے. تو وہ اگزامپل آپ دیکھیں کہ جیسے سفید کپڑے کو بالکل چیل سے تو پاک کر دیتا ہے. اللہم اغسلنی من خطایائی، اے اللہ میری گناہوں کو ایسے دھو ڈال، بالثلج والماء والبرد، برف سے، پانی سے اور اولوں سے. اللہ اکبر. بچے ہیں نا اس گھر کے، وہ بکھر جائیں گے، آنے والی پوری نسل تباہ ہو جائے گی. کیونکہ جس گھر میں جیسے طلاق ہو جاتی ہے، بچے ہوتے ہیں یا ہسبینڈ فوت ہو جاتے ہیں، تو بچے دیکھیں جب گھر ٹوٹتا ہے نا تو جو بچے ہیں نا وہ بےچارے بہت تکلیف میں آ جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ جادو سے کیا کر رہے تھے. اچھا اب آگے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئے گی. اب تو ہمارا کویسچن یہ ہونا چاہیے کہ کیا جادو اثر کرتا ہے؟ تو اب یہ دیکھیے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کسی کو اس جادو سے نقصان نہیں دے سکتے سوائے اللہ کے حکم کے. تو اب ہم کیا سوچیں کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ جادو کا اثر ہو جائے یا یہ بیمار ہو جائے یا پاگل ہو جائے؟ تو ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت بھی تمہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ساری امت بھی تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھی ہو جائے تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے. مقدر میں لکھ دیا ہے نا. تو مقدر میں اگر لکھا ہوا ہے تو آپ نے کتنی دفعہ میں نے آپ کو یہ پڑھایا نا کہ تقدیر جو ہے، ہماری دعا جو ہے نا وہ تقدیر سے لڑ پڑتی ہے. تو دعا کا ہتھیار تو اللہ نے دے دیا. اب دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ امت، پوری امت بھی جمع ہو جائے، سارے لوگ، سارے جادوگر، سارے کچھ اس میں آ جاتے ہیں نا. ہر کوئی اگر اکٹھا ہو کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتا. وجہ کیا ہے؟ یہ تو مسلمانوں کے لیے اتنی بڑی نعمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ صبح شام کے اذکار جو ہیں
وہ ہمیں ڈھانپ لیتے ہیں. اب دیکھیے وہ آپ کو یاد ہے نا، میں نے آپ کو ابو ہریرہ کا قصہ سنایا تھا کہ رسول اللہ نے ان کو جو مال غنیمت تھا اس کے اوپر انہوں کی حفاظت کے لیے رکھا تھا، اور آخر میں جو تھا کہ وہ جن آتا تھا تو اس نے کہا کہ اچھا تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ اگر تم آیت الکرسی پڑھو گے تو وہ پھر جنات تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتے. تو جب بتایا رسول اللہ کو جا کے صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو انہوں نے کہا کہ کمبخت جھوٹا تھا لیکن بات سچی کہہ گیا. تو سارا کچھ تو ہمیں پتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رات کو اور دن کو کیا کرنا، آیت الکرسی پڑھنی ہے، پھر معوذتین پڑھنی ہے، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق 3 دفعہ پڑھنی ہے، ہاتھ پہ اپنے ایسے پھونک مارنی ہے، اور پھر جہاں جہاں آپ کا ہاتھ جاتا ہے اپنے اپنے کر دینا ہے، پھیر دینا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا یاد ہے نا کہ آخری وقت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، بہت زیادہ وہ نہیں کر سک رہے تھے، تو وہ کرتی تھی اور پھر ان سے پھونک کہتی تھی کہ آپ مار دیں، اور پھر وہ اپنی ہاتھ جو ہے وہ سارے پھیر دیتی تھی. اب میں اپنے یوزلی جب ہم ایسی باتیں پڑھتے ہیں تو ذرا تھوڑے سے ایسے ہوتے ہیں نا جو ماڈرن قسم کے اسلام کی طرف آتے ہیں، تو مشکل کیا ہوتی ہے، اگر آپ ان کو بتاتے ہیں نا تو دے آر ویری انٹو کہ یہ غلط کام ہے، یہ نہیں کرنا، بدعت نہیں، یہ غلط ہے، وہ ایسے والی چیزیں ہوتے ہیں. الحمدللہ وچ از گڈ آلسو. اچھا میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا جب وہ، کیونکہ وہ صبح شام یہ پڑھتے تھے، تو آئی سیڈ کہ آپ پڑھتے ہو نا تو آپ اپنے ہاتھ پہ 3 دفعہ ایسے کر کے تو پھیر لیا کرو. ان کا کیوں پھونک کیوں مارنی ہے، کوئی اسلام میں اس کا نہیں ہے، میں پڑھ لیتا ہوں کافی. آئی سیڈ نہیں سننا ہے. دیکھیں میں پھر ان کو حدیث پوری جا کے دکھائی، پھر جا کے انہوں نے کہیں یقین کیا، وچ از ویری گڈ الحمدللہ. کہ ایسا نہیں کہ جو بھی کہہ دو یقین کر لیں. اسی لیے میں آپ کو نمبر بھی بتاتی ہوں، میں آپ کو سارا بتا رہی ہوتی ہوں. آپ انٹرنیٹ پہ بھی اگر جاتے ہیں، آپ ایک لفظ بھی وہ لکھ لیتے ہیں تھوڑا سا شروع کا، تو آپ کی پوری حدیث نکل آتی ہے. اور قرآن 360 آئی تھنک اس کا ایپ جو ہے امیزنگ ایپ ہے، اس میں بھی آپ کو بہت سی ہیلپ مل جاتی ہے، اسپیشلی جو اسٹوڈنٹ آف نالج ہیں ان کے لیے آسانی ہوتی ہے. اچھا جی، اب دوسرا آگے جا کے دیکھیے کہ جادوگر جو ہے اس کی خصلت کے بارے میں متفقن علیہ حدیث ہے. متفقن علیہ اس کو کہتے ہیں جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہوتی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس جادوگر کاہن کی زبان پر جھوٹ چڑھا دیتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ مزید 100 جھوٹ ملا کر بکنا شروع ہو جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا. اچھا جی، اب یہاں پہ ایک اور سوچنے کی بات ہے کہ جادوگر کا وہ لوگوں سے شرک کیسے کرواتا ہے. اب دیکھیے ہمارے ارد گرد بھی آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہم پتہ ہے ویک کہاں پہ ہوتے ہیں، جب ہم کسی مشکل میں آ جاتے ہیں، اسپیشلی جب ہمارے لو ونس بہت بیمار ہوتے ہیں، ڈاکٹرز جواب دے دیتے ہیں، اس وقت آنیسٹلی ٹیسٹ کا وقت ہوتا ہے. وہ ٹیسٹ میں ہم آ کے کئی دفعہ بالکل فیل ہو جاتے ہیں. پھر ہمیں جہاں بھی امید لگتی ہے نا کہ کسی نے نیبر نے بتا دیا، کوئی پتہ لینے آیا تو اس نے بتا دیا کہ دیکھو تم پتہ فلاں جگہ پہ جاؤ تو وہ ایسے کرتے ہیں، تو وہ یہ دم درود کرتے ہیں، وہ یہ دیتے ہیں، وہ یہ دیتے ہیں، اس سے یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور پھر وہ اس وقت اس طرح کی چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیے کہ وہ کرتے کیا ہے جادوگر، کہ وہ اپنے پاس آنے والے لوگوں کو غیر اللہ کے نام جانور ذبح کرنے کا حکم دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو شیاطین کو خوش کرنا ہوتا ہے نا. اور وہ لوگوں کو وہم یہ ڈالتے ہیں کہ آنے والا جو بھی ان کے پاس ہوتا ہے نا، اس کے وہ بیماریاں اور اس کے حالات وہ جانتے ہیں، جو کہ وہ جنات سے ہیلپ لے کے وہ ان کو بتاتے ہیں. تو ان کو جو جاتا ہے نا اس کو ٹرسٹ ہو جاتا ہے کہ دیکھا ان کو کیسے پتہ ہے کہ میں نے ایسے کیا، ان کو کیسے پتہ ہے. اور وہ جب کچھ چیزیں میچ کرتی ہیں تو پھر وہ 100% ان پہ ٹرسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنا ایمان بھی واپس ضائع کر کے آ جاتے ہیں. اب دیکھیے کہ ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑا کرانا اور اولاد میں وہ کرنا، وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا. اب ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی جادوگر یا کاہن کے پاس آیا اور اس سے کوئی بات پوچھی، کاہن کے پاس گیا، اس سے کوئی بات پوچھی اور اس کی بات کو سچا سمجھا کہ یہ جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے، اور اس کی تصدیق بھی کی، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ دین و شریعت کے ساتھ کفر کا ارتکاب کر دیا، کہ وہ مسلمان ہی نہیں رہا. اور جادوگر کی سزا کیا ہے؟ اب دیکھیے ہم مسلمان ہیں نا، ہمارا پاکستان میں تو ہر گھرانہ آلموسٹ مسلمان کا ہے،
खुलेआम ये चीज़ें हो रही। हमें सबको पता होता है फलां जगह फलां मोहल्ले में वो जो आंटी है ना वो जादू करती हैं, वो तो तवीज़ कंडा भी देती हैं, तो वो ये करती हैं, तो वो ये करती हैं। अल्लाह अकबर, फिर भी कोई कुछ नहीं करता। अब देखिए हज़रत उमर रदी अल्लाह अन जो थे, वो कहते हैं कि वो तेरे मैं आपको हज़रत उमर कहा कि जब वो किसी गवर्नर को भेजते थे ना, तो हुक्मनामा ये जारी करते थे कि हर जादूगर मर्द और औरत को कत्ल कर दो। ये हज़रत उमर के ज़माने की बात मैं आपको बता रही हूँ। शरीयत बना दी थी उन्होंने कि जहाँ पे कोई जादूगर मर्द या औरत नजर आए उसको कत्ल कर दो। मतलब ये हुकूमत का काम है ना, ऐसा नहीं कि हर एक जाए और उसको कत्ल कर दे, जी मैंने इसलिए किया है। मतलब क्योंकि वो तो हुक्मरान थे। तो आज हमारे हुक्मरान देख लेना क्या क्या कर रहे होते हैं। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरत अल-बकरा आयत नंबर 102 में फरमाया, और वो जानते थे कि जो शख्स ऐसी चीजें मतलब जादू वगैरह का खरीदार होगा, जो जादू करेगा या जादू सीखेगा, तो उसका आखिरत में कुछ भी हिस्सा नहीं है। फिर भी कोई सुनते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा था कि ये भी जहाँ जहाँ जो टॉपिक आता है वो थोड़ा सा आगाही हो जाती है, तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आसानी हो जाती है हम लोगों के लिए कि हम किसी के सामने बात करते हैं तो हमारे पास वो आयात भी होती हैं, हमारे पास अहादीस होती हैं। जब भी हमने किसी को कुछ बताना होता है तो सबसे बड़ी बात है कि कुरान को सामने रखा करें, वो आयात को सामने रखा करें उनके, कि देखें कुरान की इस आया में ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है। तो पता है सुनने वाले फिर सुन लेते हैं। अगर सिर्फ हम अपनी बात करते हैं ना तो फिर मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, अब आइए आयत नंबर, क्या टाइम हुआ है? 49। हाँ अभी थोड़ा सा 10 मिनट्स हैं। आयत नंबर 78, आयत नंबर 78 सूरह यूनुस। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, क़ालू, उन्होंने कहा कि इन्होंने फ़िरौन ने और उसके माला जो उसके सरदार थे, उन्होंने अजीतना, कि क्या तू आया है हमारे पास, लितल्फितना, ताकि तू फेर दे हमें, अम्मा वजदना अलैहि आबाअना, कि जिस पर हमारे आबा अजदाद थे, तो तू इसलिए हमारे पास आया कि तू हमें उससे फेर दे। आज भी यही बात है, आज भी यही बात है। मैं अपनी ज़ात में देखूं, आप अपनी ज़ात में देखो, हमें जब कोई कुछ कहता है तो हमें कितना गुस्सा आता है कि क्या मतलब है हम ये ना करें। अम्मी तो हमने तो सारी उम्र, मेरी तो नानी भी ऐसे करती थी, नाना भी ऐसे, हमारे घर में उधर दादा दादी भी ऐसे करते, फुफियाँ भी करती हैं, खालाएँ भी करती हैं, तो तुम्हें क्या नया दीन है? वो तो इतने नेक थे माशाल्लाह, तहज्जुद गुजार भी थे। तो अगर उनको नहीं पता था तो तुम्हें ये नया दीन सिखाने आ गए, चलो जी। ऐसे कह के हम बिल्कुल ऐसे कर देते हैं। देखें कि पहली उम्मतों ने भी यही किया था। वल्लाही स्टेज वही है, आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से अब तक स्टेज वही है, किरदार बदल रहे हैं, ज़माना वही है, दिन और रात का फेर वही है। कोई दिन लंबा ज़्यादा और छोटा नहीं हुआ उसके बाद, आदम अलैहिस्सलाम के बाद वही दिन रात है। इंसान बदल रहे हैं। हम सोचते इतनी तरक्कियां करके हम तो इतने कामयाब हो गए, और अब क्या ये कुरान पाक पे अमल करना तो बड़ा मुश्किल है आजकल के दौर में। उनकी तरक्कियां देखें जिनके ऊपर अजाब आया था। आप देखिए फ़िरौन के ज़माने में जो मम्मी बनाते थे ना, जो मर जाता था उसके ऊपर वो जो भी चीज़ें लगा के उसको सेव करते थे, आज तक लोगों को नहीं पता कि वो कैसे करते थे। उस कौम का पढ़े, वो कौम आद और समूद का पढ़ के देखिए कि पहाड़ों में 100-100 कमरों के घर जो बने थे, आज भी निशानियां हैं। आज हम बना सकते हैं, उनके पास कौन सी क्रेनें थी। हम समझते हैं कि हमने कर लिया है कुछ ऐसे कि इतनी तरक्कियां चांद पे पहुंच गए। तो हम तो कुरान तो उस जमाने, वो लोग थे, उनको तो अक्ल ही कोई नहीं थी, उनके लिए नाजिल हुआ था लिमा फिस सुदूर, हदायत है और रहमत है मोमिनीन के लिए। भूल जाते हैं, इसको छोड़ेंगे तो कुछ भी नहीं हाथ में आएगा। वल्लाही दुनिया भी जाएगी और आखिरत भी जाएगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, यही बात आप देखें, उन्होंने कहा कि हमारे आबा अजदाद से जो हम चले आ रहे हैं, जो हमने सीखा उनसे, या जो भी हम करते हैं, तो उससे हमें फेर देना चाहता है। वतकूना लकुमा, ताकि हो जाए तुम दोनों के लिए, अल किब्रियाउ, बड़ाई फिल अर्दी, जमीन में, कि तुम्हें बड़ी इंपॉर्टेंस मिल जाए, लोग समझे कि बस हम अगर तुम्हारे पीछे लग गए तो सारी कौम तुम्हारे पीछे लग जाएगी, तो तुम इसलिए हमारे पास आए हो। वमा नहनु, और नहीं है हम,
लाकुमा बिमुमिनीन कि हम तुम दोनों पर ईमान लाने वाले नहीं हैं। अब यही यहाँ पे आप देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरैशी मक्का के पास गए थे पैगाम लेके, तो उन्होंने भी तो यही कहा था कि ये मतलब क्या मतलब हमारे जो अबाइदात करते आ रहे हैं तो वो क्या गलत थे। एग्जैक्टली सेम 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 चीज उस वक्त भी हुई थी कि अगर हमने तुम्हें मान लिया, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें हुकूमत चाहिए, चलो हम उसका भी पार्ट दे देंगे, औरतें चाहिए हम तुम्हें वो भी दे देंगे, ये चाहिए माल चाहिए वो भी दे देंगे, लेकिन इस बात को ना कहो, इस बात को छोड़ दो कि अल्लाह वाहिद है। क्योंकि मक्का के दौर में तो तीन ही चीजें थी ना, तौहीद पे काम हो रहा था, रिसालत पे काम हो रहा था और आखिरत पे काम हो रहा था। तो इनको ये था कि ये किसी तरह से ये कहना बंद कर दे। और वजह क्या थी, क्योंकि अब उनके जो दादा थे उसकी वजह से वो उनको कुछ कह भी नहीं सक रहे थे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देखे भैया ना, आज कुरान को जब हम सोच के पढ़ते हैं ना, जब हम उसकी तफसीर जानने की कोशिश करते हैं तो ऐसे लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे मुंह पे आके हमें, वो कहते हैं ना, बोलना भी डर लगता है कि थप्पड़ ही पड़ रहे हैं हम लोगों को। तो आयत नंबर 79 अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वक़ाल फ़िरऔन, और कहा फ़िरौन ने ईतूनी कि लाओ मेरे पास बिकुल्ली साहिरिन अलीम, हर जादूगर माहिर को। वो जो मैंने आपको बताया ना कि जब मूसा अलैहिस्सलाम आए उनका ये तो जादू है, और फिर उसने क्या कहा कि नकारा पूरे शहर में ये अनाउंस कर दो कि जो बहुत माहिर है, जो जिसको जादू का मतलब टॉप पे इल्म है ना, उसको तुम छांटी करके कि उनमें से जो भी जादूगर आते हैं उनको तुम लेके आओ ताकि ये मुकाबला करवाएं। और जब जादूगर आए उसके पास तो क्या कहा था कि उन्होंने, कि आगे जाके इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे वो भी, कि उन्होंने आते ही जो कहा था कि फिर हमारे लिए उसमें क्या है, हमें क्या इनाम मिलेगा। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम अगर मतलब तुम हरा देते हो इसको तो फिर तो तुम्हें मैं अपने बहुत मुकर्रब लोगों में, जो आज से महल के अंदर जो होते हैं ना मैं मुकर्रब लोगों में तुम्हें शामिल कर लूंगा, मतलब उनको इनाम मिलेगा, क्योंकि फ्री में तो नहीं कर रहे थे ना। तो अब उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 80 में फलम्मा जाअ अस्सहरतु, और जब आगे जादूगर क़ाला कहा लहुम उनसे मूसा ने अलकू मा अंतुम मुल्कून, कि अब तुम डालो जो तुम डालने वाले हो। अब मजे की बात यह है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो यहाँ पे ये कहा ना कि मूसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा, उससे पहले क्या था, जब इन्होंने नकारा पूरे शहर में अनाउंस करा दिया अब जादूगर आ गए, तो इन्होंने दिन भी सिलेक्ट किया कि जो वो दिन था जैसे हमारा ईद का दिन होता है ना, उस तरह का एक दिन था जिसमें ये सारे इकट्ठे होते थे, पूरे लोग एक जगह पे इकट्ठे होते थे। तो उन्होंने फिरौन ने कहा कि उस दिन ये मुकाबला होगा ताकि सारे लोगों के सामने एक दफा पता चल जाए कि मूसा जो है वो झूठ बोल रहा है। तो अब यहाँ पे उन्होंने वो दिन भी मुकर्रर कर लिया, अब जादूगर भी आ गया। अब सोचो सारे लोग जरा इमेजिन करें कि वो देख रहे हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले जादूगरों को कहा कि तुम डालो जो तुम करना चाहते हो, तुम जादू दिखाओ जो कर रहे हो। फलम्मा, पस जब अलकौ उन्होंने डाला, कौला कहा मूसा ने मा जी तुम भी अस्सहर, कि ये जो तुम लेके आए हो चीजें तो जादू है पूरे का पूरा। इन्नल्लाह सयुबतिलहु, अल्लाह सुब्हानहू तआला बातिल कर देगा अन करीब। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ला युस्लिहु अमलल मुफसिदीन, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला मुफसिदों का अमल जो है उसको नहीं संवारता। अब मैंने आपको जादू का पूरा पहले समझा भी दिया ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, देखिए जादू का तोड़ जादू से नहीं होता, जादू का जो तोड़ है वो कुरान से ही होगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात से ही होगा। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया सयुबतिलहु, के बातिल कर देगा अल्लाह सुब्हानहू तआला अन करीब। गौर से इसको भी अंडरलाइन कर लें ताकि आप इसकी डेप्थ को समझ सकें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको नहीं संवारता उनके काम जो मुफसिद होते हैं। वयुहिक्कुल्लाहुल हक़्क़, कि सच्चा साबित कर दिखाया अल्लाह ने हक को, बिकलिमातिही, अपनी कलिमात से, अपने मोजज़ात से, वलौ करिहल मुजरिमून, कि अगरचे मुजरिमों को ये बहुत नापसंद हो। अब यहाँ पे मुजरिम किसको अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वही लोग जिन्होंने फस्तकबरू भी आयातिना, वहां भी हमने मुजरिम का पढ़ा था ना कि वो कौन लोग हैं जो अल्लाह की आयात का इनकार करते हैं, तकब्बर करते हैं, अल्लाह की आयात पढ़ के भी अमल नहीं करते। उनको लगता है कि नहीं 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 नहीं, मैं तो कहीं ज्यादा समझदार हूं, मेरी जिंदगी मुझे पता है कैसे गुजारनी है। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी छोटी छोटी चीजों पे थोड़ी मुझे पकड़ना है,
اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بڑے کوئی مصروف ہے نا کہ ہمیں چھوڑ دیں گے ایسے. اللہ اکبر. کیا ٹائم ہے جی؟ 2-3 منٹ رہ گئے ہیں. چلے اگلی آیت انشاءاللہ آئی ہوپ ہو جائے گی. آیت نمبر 83. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما آمنا، تو پس بات مانی لی موسیٰ کی الا مگر ذریتم من قومی ہی، کہ ذریتن مطلب کچھ چند نوجوانوں نے من قومی ہی اس کی قوم سے. اللہ کیوں؟ اللہ خوف من فرعون کے خوف سے، و ملئی اور اس کے جو سردار تھے. تو آج دیکھیے کہ صرف چند لوگ ایمان لائے تھے فرعون کی قوم سے، جس میں آتا ہے کہ حضرت آسیہ ان کی بیوی، جب انہوں نے دیکھا تھا اور ان کو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا سینہ کھول دیا اس پہ، وہ ایمان لائی تھی. ایک مشاکہ تھی جو ان کے گھر میں وہ جو بال بناتی تھی اور سنوارتی تھی، وہ ایمان لے آئی تھی. اللہ اکبر. تو کہ یہ اور کون تھا؟ وہ جو چند یہ بتایا کہ چند نوجوان لائے تھے. ہاں، اور ایک اور تھا جو کھانا پکاتا تھا، اس کا باورچی تھا. تو کچھ ہی لوگ تھے. تو کیوں ایمان نہیں لائے تھے؟ کیونکہ وہ فرعون سے ڈرتے تھے. وہ حکومت میں تھا نا، اور وہ بڑا ظالم تھا. آج بھی آپ دیکھیے کہ سچ بولنے سے کیوں ہم گھبرا جاتے ہیں، کیوں ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. آج کے دور میں بھی حکومت جو ہے، آپ دیکھیں کوئی بھی حکومت، میں کسی وہ سیاست کی بات نہیں کر رہی ہوں، مسلمانوں کی بات کر رہی ہوں. کہیں پہ بھی آپ کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو حکومت کے ڈر سے آپ سچ بھی نہیں بول سکتے. کئی دفعہ آپ کو یہ ڈر لگتا ہے، اور اگر بولا تو پھر وہ جو ظلم کرتے ہیں نا، وہ بھی دکھاتے ہیں، وہ بھی ظاہر کراتے ہیں کہ دیکھو ہم اس لیول کا ظلم کریں گے کہ تمہاری زبانیں بند ہو جائیں گی. کتنے لوگوں کے ساتھ ایسے ہوا اور ہوتا رہے گا. آپ دیکھیے کیوں مسلمان آج پٹ رہے ہیں، کیوں ہم اتنے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. ہم کبھی سوچے تو صحیح. آج بھی آپ دیکھیے کہ حق کی بات کرتے ہوئے ہم ہی جو آپ سوچے، فار ایگزامپل میں اپنی ذات کی بات کروں کہ پاکستان جاتے ہوئے ہائے نہ ابھی نہ جانا، وہ تو یہ ہو جاتا ہے، وہاں تو ایئرپورٹ پہ بھی پکڑ لیتے. بھائی کیوں پکڑتے ہیں؟ تم نے کبھی کوئی بات تو نہیں ایسی کی ہوئی ہے، کوئی اس کو تو لائک نہیں کیا ہوا، فلاں کے بارے میں تم نے ایسی کوئی بات تو نہیں کی تھی. ڈرا کے عام بندے کو بھی ڈرا کے جو بتائے نا، ایسے لوگوں کو دیکھیں. میں آنیسٹلی چلے چھوڑے، اب آپ سب کو پتہ ہے ساری بات کا. تو ہم اسی ٹاپک پہ رہتے ہیں کہ کیا تھا کہ فرعون کے خوف سے اور اس کے جو سردار تھے ان کے خوف سے کہ چند ہی لوگ اسلام لائے تھے. اور جو اس نے دکھایا کیسے تھا، جو میں کہہ رہی ہوں نا کہ ظلم کرتے ہیں اور وہ دکھاتے بھی ہیں، کہ اس نے اپنی وہ جو مشاکہ تھی اس کو بلایا، اس کو کہا کہ وہ اس کی بیٹی کی کنگھی کر رہی تھی، کہتے کنگھی گری تو اس نے جب اٹھایا تو بسم اللہ کہا، تو اس نے کہا کہ تم کس کا مطلب، تم کیا میرے باپ کے بارے میں کہہ رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہارے باپ کا بھی وہی الہ ہے جو میرا الہ ہے یا تمہارا الہ ہے، وہ الہ ایک ہی ہے. تو اس بچی نے جب اپنے باپ کو بتایا تو اس نے اس کو بلایا، اسے پوچھا کہ تم کس کی بات کر رہی ہو؟ تو اس نے وہاں پہ بڑی بہادری سے کہا کہ ہم سب کا الہ جو ہے وہ ایک ہی ہے. تو فرعون نے اس کو کہا کہ کیا میں تمہارا الہ نہیں ہوں؟ اس نے کہا کہ نہیں، ہم سب کا، تمہارا بھی اور میرا بھی الہ ایک ہے. تو اس نے ایک کڑائی نہیں ہوتی، بڑی سی دیگ سمجھ لیں، منگائی، اور اس کے اندر تیل ڈال کے جب اس کو اتنا پکایا کہ وہ جب اس حالت میں آ گیا کہ وہ برننگ حالت میں آ گیا، تو اس کے سامنے اس کے ایک ایک بچے کو جلتی ہوئی کڑائی میں پھینکا. اور ایسے تو بس دفعہ یہ وہاں پہ ہوا تھا کہ جب اس کا آخری بچہ جو اس کی گود میں تھا، جب وہ رہ گیا نا، تو یہ تھوڑا سا گھبرا کے پیچھے ہٹی، ایمان تھوڑا سا. اللہ اکبر. میں کہتی ہوں قصہ پڑھنا آسان لگتا ہے، اپنے آپ کو وہاں پہ رکھ کے ذرا دیکھیں. ہم تو میرا خیال ہے ابھی کڑائی منگانے کا حکم ہی دیا ہوگا تو ہم پہلے سے بھاگ جائیں گے کہ جو آپ کہتے ہیں میں کرنے کو تیار ہوں. اس نے کیا کیا تھا، وہ بچہ جو ہے نا، اس نے ہی اپنی ماں سے بولا تھا کہ ماں تو ایسے پیچھے نہ ہٹ، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ورڈز میں نے لکھے تھے، ہاں ماں بے خوف و خطر اس میں کود جا، بے شک دنیا کی سزا آخرت کے مقابلے میں بہت ہلکی ہے. تو وہ بات سن کے پھر اس نے اپنے آپ کو بھی اس آگ میں، اس تیل کے اندر ڈال دیا تھا. تو اتنا ظالم بادشاہ تھا.
تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے یفتینہم کہ وہ فتنے میں ڈال دے انہیں، وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ کہ فرعون جو ہے وہ زمین میں بڑا ظالم اور بڑا سرکش تھا، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنا ظالم اور سرکش تھا، آپ سوچیں کہ وہ کیسا ہوگا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ اور بے شک وہ حد سے گزرنے والا تھا۔ دیکھیں ہم سب کے پاس نا، میں اور آپ اپنی ذات کے ساتھ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز میں حد مقرر کی ہے۔ نہ کرنے والی حدیں بہت چھوٹی ہیں اور کرنے والی حدیں بہت بڑی ہیں۔ ہمیں یہی نہیں پتہ چلتا کہ وہ جو نہ والی حد ہے نا وہ کدھر ہے۔ جب ہمیں وہ پتہ چل جائے گا تو ہماری زندگیاں بہت آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ جی۔ ہم کوشش کریں گے اگلی کلاس میں ہم یہ بھی دیکھیں کہ مسرفین کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، کہیں ہم حد سے گزرنے والوں میں نہ ہو جائیں، کیونکہ مسرفین جو ہوتے ہیں نا وہ ظالم ہوتے ہیں، کیونکہ وہ حدیں کراس کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو ظالم ہے نا اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بخشے گا نہیں۔ ظالم جو ہے آپ دیکھیں مظلوم کا، خواہ وہ کافر ہے خواہ وہ اللہ کو نہیں مانتا، مطلب وہ کچھ بھی، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ دہریہ ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں مانتا، پھر بھی مظلوم کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوتے ہیں۔ اتنی بڑی بات ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ظلم کرنے سے بچائے۔ ہم یا تو فرعون کی بات پڑھیں نا، فرعون کا ظلم تو اپنی جگہ، آپ اپنی ذات میں دیکھیں کہ میں اپنے گھر میں میں ملکہ ہوں نا اپنے گھر کی، ایک ہسبینڈ اینڈ ایک وائف ہے، کہیں میں اپنی رعایا کے ساتھ ظلم تو نہیں کرتی ہوں۔ ظلم کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو میں عمل کر رہی ہوں اور کروا رہی ہوں کہ نہیں کروا رہی۔ تو یہ یہاں کا فرعون تو قوم پہ بادشاہ تھا نا، میں اپنی اولاد پہ بادشاہ ہوں اور وہ ملکہ ہوں۔ ملکہ کہہ کے اچھا لگ رہا ہے تو اینی وے انشاءاللہ جی اگلی دفعہ ہم دیکھیں گے، کوشش کریں گے کہ ہم اپنی ذات پہ ایک ایک آیا کو لے کے دیکھیں اور ہم اپنے آپ کی کریکشن کر سکیں تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں۔ وقت کسی کے پاس بھی نہیں ہے، واللہ بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر ہمیں 70 80 90 سال مل گئے تو بھی کیا ملا، آخر میں تو دردوں والی حال ہوتا ہے، اور اللہ نہ کرے کہ وہ عمر ملے جس میں بچے ہی اناؤنس کراتے پھرے مسجدوں میں کہ ہماری آسانیاں ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ چلتا پھرتا ہم لوگوں کو لے جائے اور ایمان پہ لے جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنا وقت ہمارے پاس ہے نا، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں کہ یا پاک پروردگار ہمیں سمجھ آ جائے اور ہمیں توبہ کرنے والا بنا دے، کیونکہ اللہ کی رضا میں راضی ہونے کا جو لذت ہے نا آنیسٹلی، وہ پتہ ہے جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بدل رہے ہوتے ہیں تو وہ لمحے لمحے کا جو سرور ہے نا وہ آپ کو ایک اور لیول پہ لے جاتا ہے۔ آپ کو یہ لگتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے، دنیا کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ دنیا ویسے واللہ اللہ راضی ہوتا ہے تو دنیا بھی راضی کر دیتے ہیں۔ شروع میں مشکل ہوتی ہے وہ، کیونکہ آزمائش بھی چڑھ رہی ہوتی ہے ہمارے اوپر کہ جی صبر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، لیکن جب آپ ایک دفعہ صبر کر جاتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ مقام عطا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر وہ بندہ اللہ کا ولی اگر قسم کھا لے کسی بات پہ تو اللہ اس کی وہ بات بھی پوری کر دیتے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے، یا جیسے آدم علیہ السلام جب آئے تھے اس دنیا میں سب سے پہلے تو ہدایت تو اللہ کی، وہ تو یہ نہیں تھا کہ اچھا تم جاؤ دنیا میں اب جو تمہارا دل چاہتا ہے تم اس طرح سے منانا ہے، اللہ کو کیا ہے کھڑے ہو کے کچھ بھی بات کر دو، طریقے سکھائے گئے تھے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے سب سے بڑی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے دین کے بارے میں آخری جب 10 ہجری کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا تھا، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ دیکھیے کہ کیا ہوا تھا عرفہ کے میدان پہ۔ ابھی ہم نے اسی سورہ میں سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3 خود پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اکملت، میں نے کمپلیٹ کر دیا، مکمل کر دیا، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارے دین کو مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ اور میں نے تمام کر دی، علیکم تم پر نعمتی اپنی نعمت کو، وَرَدِیتُ اور میں راضی ہو گیا، لکم تمہارے لیے، الاسلام دینا، اسلام کو تمہارے لیے دین کے لیے میں راضی ہو گیا۔
اتنی بڑی آیت تھی کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے، یہود نے جب حضرت عمر سے یہ کہا تھا کہ اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم عید مناتے اس دن، تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ یہ آیت جس سے نازل ہوئی تھی ہم نے 2 عیدیں منائی تھی، ایک تو حج کے بعد کی عید تھی اگلے دن، اور وہ جو عید کا کیونکہ جمعے کا روزہ تھا نا کہ ایک جمعے کی عید تھی، اور دوسری اس آیت کی وجہ سے بھی خوشیاں منائی گئی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین مکمل کر دیا۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نعوذ باللہ کچھ بھول گئے تھے بتانا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھول گئے تھے بتانا؟ اب دیکھیے کمپلیٹ کیا چیز ہوتی ہے۔ اگر آپ فار ایگزامپل، میں آپ کو یہاں پہ ایگزامپل دیتی ہوں، میں آپ کو ایک باکس دیتی ہوں جس کے اندر جولری ہے اور پوری بھر کے میں پوری پیک کر کے آپ کو ایک باکس دے دیتی ہوں۔ اب آتے ہیں ہمیں خوشی زیادہ ہوتی ہے جولری کا باکس بھرا ہوا مل جائے گا۔ اب دیکھیے آپ باہر جاتی ہیں، آپ کو ایک اور سیٹ پسند آ جاتا ہے، آپ چاہتی ہیں کہ آپ اس باکس میں سنبھال کے رکھنے کے لیے آپ ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں، تو باکس کے اندر تو جگہ ہی نہیں ہے، کمپلیٹ ہے، اکملت لکم دینکم، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کیا کریں گی؟ اب کوئی نہ کوئی ایک چیز اس میں سے نکالیں گی اور دوسری اس کے اندر ڈال دیں گی، ٹھیک ہے؟ تو کوئی نہ کوئی سننا، کوئی نہ کوئی فرض، کوئی نہ کوئی چیز وہاں سے نکالنی پڑے گی دوسری ایڈ کرنے کے لیے۔ دین میں آپ دیکھیں کوئی چیز عبادت سمجھ کر ثواب کی نیت سے فکس کر کے کہ یہ چیز ایسے ہے، وہ ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین مکمل کر دیا ہے۔ دیکھیے ہم کیا نماز اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں کہ چلو جی ثواب کی خاطر، لوگ کہتے ہیں نا حرج کیا ہے، تو حرج کیا ہے، صبح فجر میں ہم 2 فرض جو پڑھتے ہیں، 2 سنت پڑھتے ہیں، 2 فرض کی جگہ ہم 4 کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ ہم زیادہ ہی پڑھ رہے ہیں، عبادت ہی کر رہے ہیں۔ ظہر میں ہم زیادہ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ دیکھیے لوگ کہتے ہیں جی ہم سنت پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، فرض پڑھتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں یہ سارے کے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نا، تبھی تو سنت پڑھتے ہیں، تبھی تو نفل پڑھتے ہیں۔ اب ایک چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے، پھر ہم پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم تو دین ہی آخر نماز ہی پڑھ رہے ہیں نا، اس میں کیا آ جاتا ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ اب دیکھیے کہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ، آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ شہد کھانے سے اپنے آپ کو منع کیا تھا کہ میں اب سے شہد نہیں کھاؤں گا، رائٹ؟ اپنے اوپر جیسے قسم کھا لیتا ہے بندہ کہ آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً آیت نازل کر دی تھی کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی چیز کو منع نہیں کر سکتے، حلال اور حرام نہیں کر سکتے۔ اپنی مرضی سے ہم دین میں کوئی چینجز نہیں کر سکتے، دین کمپلیٹ ہے، مکمل ہے۔ اب یہاں پہ اب دوسری بات یہ آتی ہے کہ یہ رجب کے بارے میں اب ہم آتے ہیں، کیونکہ یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا رہی تھی کہ دین کے بارے میں، تاکہ کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے کہ دین ایکچولی کیا ہے۔ دیکھیں وہی بات، جیسے حج ہے تو حج کے مہینے میں ہی کرنا ہے، حج کے دنوں میں ہی کرنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ چلو جی اب مجھے ٹائم ہے تو میں حج جا کے اب کر آتی ہوں، جانا تو ادھر ہی ہے، انہی جگہوں پہ جا کے حج پرفارم کروں، نہیں، حج کا جیسے طریقہ ہے، جس طرح کا ہے اسی طرح سے کرنا ہے۔ روزوں کے مہینے ہیں، عبادت کے نفل کے طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہیں۔ اب دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں کہ جو رجب کے مہینے میں جو عبادت ہیں پہلے تو ان کو دیکھ لیں، کیونکہ میں اس لیے بھی زیادہ آج ایمفیسائز کر رہی ہوں کہ میری بہن نے تھرسڈے سے مجھے ایک دن پہلے سے فون کرنا شروع کر دیا تھا کہ تھرسڈے کی نماز نہیں بھولنا، اور نماز میں کیا کرنا ہے کہ پہلی رکعت میں یہ پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں یہ پڑھنا ہے، تیسری رکعت میں یہ پڑھنا ہے، چوتھی رکعت میں ایسے۔ آپ کو کس نے یہ بتایا پڑھنے کا؟ تو اس نے پھر مجھے ایک واٹس ایپ پہ پوری ویڈیو بھیج دی کہ اس نماز سے تو یہ ہوگا وہ ہوگا۔ یہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اب دیکھیے اس کے علاوہ دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں، 27 رجب کو جاگا جاتا ہے کہ یہ معراج کی رات ہے۔ نمبر 2، اس کے اگلے دن روزہ رکھا جاتا ہے۔ پھر نمبر 3 یہ ہوتا ہے کہ 22 رجب کو امام جعفر الصادق رحمہ اللہ علیہ کے جو کنڈے ہیں ان کے لیے۔ اب یہ بات ہم، کیونکہ سب سے پہلے میں آپ کو پھر سے یہ کہہ دوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں، یا رب العالمین ہمارے سینے کو کھول دے، یا اللہ ہمارے دماغوں کو کھول دے، تاکہ ہمیں وہ چیز سمجھ آ جائے جو حق ہے۔ کیونکہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے، جب عبادت کو ہمیں عادت ہوتی ہے نا کرنے کی، تو پھر ہمیں بڑا غصہ آتا ہے جب کوئی یہ بتاتا ہے کہ جی ایسے نہ کرو، کیونکہ ہم کر رہے ہوتے ہیں اتنے سالوں سے، اور اس کی وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ اس بندے پہ غصہ آتا ہے، اور ہم اپنے آپ کو ضد میں آ کے ہم اس کو نہیں لیتے ہیں۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنے آپ سے آنیسٹ ہو کے دیکھیں گے کہ یہ چیز کیا ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔
अब देखिए सबसे पहले तो मेराज के बारे में हम देखते हैं कि जो कहते हैं 27 रजब के बारे में, जो पूरी रात इबादत करते हैं। मुझे याद है कि बचपन में मेरी अम्मी भी कहा करती थी, तो हम भी बैठ जाते थे, हम पूरी रात इबादत करते थे। और आगे आज जो आयत पढ़ेंगे तो फिर इंशाल्लाह उसकी डिटेल भी वहां से देखेंगे कि रजब मेराज के बारे में को ऑलमोस्ट अगर आप देखें ना 30 से ज्यादा आपको रवायात मिलेंगी, 30 से ज्यादा रवायत मिलेंगी। किसी में साल फर्क है, किसी में महीना फर्क है, किसी में दिन फर्क है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कि अगर 30 में से फॉर एग्जांपल 4-5 आपको रवायत मिल भी जाती हैं कि वो 27 रजब भी थी जिसमें मेराज हुई थी, तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज हुई थी तो अगले साल सहाबा ने ये रात की इबादत को खास किया था? चलिए सहाबा ने नहीं किया तो ताबईन ने किया था। क्या तबा ताबईन ने किया था? नहीं किया था। अब आप देखिए कि अगर अब नंबर 1 ये देखिए कि आखिर इतनी बड़ा वाकया था, मेराज का वाकया इतना बड़ा वाकया था, कोई छोटा वाकया तो नहीं था, तो आखिर इसके बारे में तारीख का क्यों नहीं पता? क्यों 30 से ज्यादा अकवाल मिलते हैं कि ये डेट थी, शायद ये थी, शायद ये थी? वजह यह है कि उस जमाने में तारीखों को सेलिब्रेट नहीं करते थे। उस जमाने में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हमें सबक मिलता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि जो कोई वाकया होता था ना उससे सबक लेते थे कि ये वाकया क्या हुआ, उसमें क्या हुआ था, मेराज पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे गए थे, वहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको क्या तोहफे अता किए थे, उसके बारे में सारी चीजें थी। इसी वजह से हमें कभी भी देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में हमें इख्तलाफ आता है ना, डेट का पक्का नहीं पता, लेकिन वफात का पता है क्योंकि उस जमाने में लिखना शुरू हो गए थे, कुछ पता था। लेकिन उस जमाने में नहीं पता था, हम वो अंदाजा लगाते हैं कि ये तारीख होगी, ये होगी, ये होगी। इसी तरह से उस जमाने में क्योंकि रवाज ही नहीं था तो पता ही नहीं था। अब अगर ये पता भी था तो फिर नंबर 2 वही बात आ जाती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं मनाया था, उसके ना कहा था उसके बारे में, ना सहाबा ने किया था। हाँ, अगर वो उस रात को आपकी आदत है, आप तहज्जुद गुजार है, आप पढ़ते हैं, आप उस रात को भी पढ़े, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, उसमें पढ़ना चाहिए। अगर आप उस रात को आपको आदत है, फॉर एग्जांपल रोजे रखने की आदत है, आप एवरी मंडे का एंड थर्सडे का रोजा रखते हैं, अय्याम 20 का जो 3 दिन के हम महीने के रोजे हैं उसके अंदर यही तारीख आ जाती है, आप फिर रोजा रखते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर आप खास उसको इबादत समझ के, सवाब समझ के एक एड ऑन चीज कर दें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था, क्योंकि आपको वो हदीस याद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर कोई मेरे ऊपर झूठ बोल के कोई बात करेगा तो वो अपना ठिकाना दोज़ख बना ले। लोग इतने आराम से जब ये बात कह देते हैं ना कि क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था और किया था इसलिए हम कर रहे हैं। अब देखिए कि अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा, क्योंकि मेराज की बात हो रही है तो मैं चाह रही थी कि मैं थोड़ा सा आपको मेराज के बारे में बता दूं, क्योंकि रजब का सबसे खूबसूरत, देखिए अगर मनाना ही है ना तो फिर सबसे खूबसूरत ये बात है कि अगर आपको ये लगता है फॉर एग्जांपल आप इसी पे हैं कि इस दिन रजब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए थे, तो फिर अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को इकट्ठा करें और उनको बताएं कि मेराज क्या थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला आसमानी दुनिया पे लेके गए थे, वहां पे हमें क्या तोहफे दिए गए थे, मुसलमान उम्मत को क्या कहा गया था, क्या पैगाम दिया गया था, ताकि ये हमारे ऊपर फर्ज बनता है ताकि हम ये चीजें अपनी अगली नस्लों तक पहुंचाएं। अब जब हमें नहीं पता होगा कि मेराज क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसरा क्या था, मेराज क्या था, कहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में क्या कहा था, तो हम अपनी नस्लों को क्या बताएंगे। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको मेराज के बारे में बता देती हूँ कि सूरत बनी इसराइल में इसका जिक्र आता है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा सुब्हानल्लज़ी अस्रा, पाक है वो जो ले गया बिअब्दिही अपने बंदे को, लैलन रात के एक वक्त में, एक हिस्से में, मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ, अल्लज़ी वो जो बारकना बरकत दी हमने, हौलहू उसके इर्द गिर्द को, लिनुरियहू क्यों ऐसे किया था, ताकि दिखाए उसको, मिन आयातीना ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी निशानियां दिखाए। अब यहाँ पे देखिए कि हुआ क्या था, एक जो बहुत स्ट्रॉन्ग एक कॉल मिलता है
کہ 10 ہجری کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ جب آپ کو یاد ہے شیب ابی طالب میں جب مسلمانوں کو محصور کر دیا گیا تھا 3 سال تک ان سے بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، اتنا برا حال تھا کہ مسلمان جو تھے وہاں پہ ان کو پتے کھا کے اپنی بھوک جب لگتی تھی اور وہ ساری کی ان کی چیخوں کی آوازیں وادی سے جب باہر آتی تھی کیا حال ہوتا تھا۔ اس زمانے کے دوران میں حضرت خدیجہ بہت کمزور ہو گئی تھی اور جیسے ہی وہ باہر آتے ہیں پھر فوراً حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا اور اسی سال میں ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اور دیکھیے ابو طالب کون تھے؟ حضرت علی کے فادر تھے نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امان تھی وہاں پہ وہ حضرت ابو طالب کی وجہ سے تھی کیونکہ وہ سردار تھے اور اس زمانے کا یہی رواج ہوتا تھا کہ وہ کسی کی امان ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا بیکاز آف ابو طالب۔ اب جب بھی کبھی وہ پریشان ہوتے تھے گھر جاتے تھے تو ان کی وائف جو حضرت خدیجہ تھی وہ ان کو تسلیاں دیتی تھی، تو اس وقت ایک دم دونوں کے دونوں جو اتنے اسٹرانگ ان کے ریلیشن تھے وہ دونوں کے دونوں کی وفات ہو گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت، اس کو عام حزن بھی کہتے ہیں، کہ بہت سیڈ تھے۔ اب کہتے ہیں کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ جب کوئی اداس ہوتا ہے تو اس کا دوست اس کو اس کا دل کرنے کے لیے کہ اس کو خوش کرنے کے لیے بلاتے، تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلایا تھا۔ اور یہ واقعہ کیا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک دن پہلے کیا ہوا تھا کہ وہ سوئے ہوئے تھے تو 2 فرشتے آتے ہیں اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کرتے ہیں اور ان کا دل جو ہے وہ نکال کے ایک تشتری میں رکھ کے آب زمزم سے دھوتے ہیں، اور اس وقت وہ کہتے ہیں کہ اس میں آب زمزم سے دھو کے اس میں ایمان اور حکمت کا نور بھر دیا اور پھر واپس اس کو سی دیا گیا تھا۔ اور نیکسٹ ڈے پھر اس طرح سے جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے حتیم کے ایریا میں جاتے ہیں، وہی جو ڈی کا ایریا ہے نا جو میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا خانہ کعبہ میں، وہاں پہ لے کے جاتے ہیں اور وہاں سے براق پہ مکہ سے بیت المقدس سے بیت المقدس کی طرف لے کے جاتے ہیں، بیت اللہ